لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک سب کو۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ واما بنعمت ربک فحدث، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار، شکر گزاری تو اللہ کے حمد و ثنا کے ساتھ اور نماز شکرانے کے ساتھ عید کی شروعات ہوتی ہے۔ جب عید الفطر ملتا ہے تو اس میں بھی یعنی وہ جو رمضان اور جو بے شمار نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں تھیں اس کی وجہ سے شکرانہ، اور اس میں جو ہے عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ اس میں بھی بے شمار نعمتیں، رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں جو عشرہ ذی الحجہ میں نیکیوں کا موسم بہار پھر ایک بار ہمیں اللہ نے میسر کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے، قربانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں قبولیت کی ایک امید اور ایک اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ حسن ظن، تو اس پہ کیا ہے جب نعمتیں ملتی ہیں نا تو خوشی منانا اس پہ، جیسے قرآن کی نعمت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائیں اور یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی کہ خوشی منانے میں جو ہے نا بیلنسڈ ہونا یہ بہت ضروری مومنانہ طریقہ جو ہے وہ، کیونکہ خوشی تو منانا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مطلب خود ایک جگہ یہ کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں خوشی منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنی چاہیے، لیکن دوسری جگہ پھر یہ کہ فرحین، وہاں بھی فارحہ ہی مطلب روٹ ہے اس کا، لیکن وہاں کیا ہے کہ اترانے والوں کو، یعنی کہ جو لمیٹیشنس اینڈ باؤنڈریز جو ہے نا اس کو مد نظر رکھنا، اس کا خیال رکھنا اور پھر خوشی منانا۔ اور مومن کی خوشی جو ہے نا وہ لہو لعب میں اس کو خوشی نہیں مل سکتی ہے۔ لہو لعب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ چیز جس میں کہ وقتی ایک خوشی محسوس ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے مطلب رزلٹ میں آئے، اور جو ہے وہ انسان دنیاوی ایک مطلب خوشی حاصل کرے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے نا کہ دینی دنیاوی دونوں خوشی اس کو ملے، دونوں کامیابی ملے، اور اس نعمت پہ جو ہے نا وہ دینے والے کو نہ بھولے، اس کی نافرمانی نہ ہو پائے، اس کی حدود جو ہے نا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کو یاد رکھا جائے۔ اور عید الاضحیٰ میں خاص طور سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی جو ہے وہ اس کو زندہ کرنا، اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ السلام نے مطلب وفا کا حق ادا کر دیا، اور پھر انی جاعلک للناس اماما کی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ میں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے آپ کو امام بنانے والا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی ملت کی پیروی کی جائے، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے، جو یکسو تھے، جو مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، اور پھر ان کا طریقہ کیا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ان کو جب کبھی بھی حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر کر دیں تو سپورٹ کر دیں، تو انہوں نے کہا کہ کر دیا میں نے، اسلمت للہ رب العالمین۔ تو یعنی یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں ہمیں ایک یاد دہانی، ایک مطلب اپنے آپ کے لیے کہ یہ اس کے اندر کیا اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی پذیرائی کی، جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت، حالانکہ اس درجے کو تو ہم پہنچ نہیں سکتے، کیونکہ جو ان کو حکم دیا کہ اپنی مطلب بچے کو، اپنی اولاد کو چھوڑائیں اس بے آب و گیا وادی میں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ ذبح کریں، پھر ان کو آگ میں ڈال، تو کیونکہ جو ہے نا نرسری کے بچے سے جو ہے وہ 10th کلاس کا ٹیسٹ نہیں لیا جاتا، ہم سے بس یہ کہ انہ لحب الخیر لشدید، تم مال کی محبت میں شدید ترین ہو تو بہترین مال تم اللہ کی راہ میں قربان کرو، یعنی قربانی کا جو جانور ہے وہ بہترین سے بہترین، لیکن اس میں بھی پھر کیا سورہ حج میں آتا ہے کہ اس کا جو ہے گوشت اور خون یہ نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو، بلکہ تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے، تو دکھاوا نہ ہو، تو خوشی میں جو ہے نا سیلیبریشن وہ ہونی چاہیے، اور یہ عین سنت ہے، سیلیبریٹ کی جائے، 2 عیدیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو ویسی نہ ہو کہ یعنی اس دن بھی ایک جو روٹین ہے اس طرح پہ نہیں، بلکہ روٹین سے ہٹ کے بہترین لباس پہننا اور اچھے کھانا بنانا، کھانا کھلانا، اور آپس میں ملنا جلنا اور مبارکباد دینا، اور ہر طرح کی مطلب ایک طرح سے خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، لیکن اس میں جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام نہ ہو، لہو لعب اس کو کہیں گے نا کہ جس میں کہ انسان وقتی ایک خوشی محسوس کرے
لیکن اس میں کیا ہے کہ ناراضگی والے کام یا حدود کو پامال کرنے والے کام. تو مومن کی سچی خوشی جو ہے نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ وہ دلوں کی سکون جو ہے نا، اصل میں سچی خوشی وہ ہے. اور سچی خوشی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، اس کو راضی کر کے جس نے خوشیاں عطا کی ہیں نا، کہ وہ ان کو اور بڑھا دے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکرانہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوشیوں کو دوبالا کر دے اور بڑھا دے، اس میں اضافہ کر دے، برکت ڈال دے. اور دنیا اور آخرت دونوں کی خوشی اصل میں اسلامک جو پرسپیکٹیو ہے نا، اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم بس وقتی تھوڑا شور شرابہ، شور ہنگامہ، ڈھول باجے اور اس طرح کی جو چیزیں کر کے اور انسان جو ہے نا وہ وقتی طور پہ خوش ہو لے، لیکن اس کے انجام جو ہے وہ اس میں اللہ کی ناراضگی آ جائے. تو ایسا نہیں، بلکہ خوشیاں تو منانی ہے تو ضرور ہے، یہ سنت ہے. اور اچھا کھانا پڑھنا اور ملنا جلنا، اور جیسے عید کے دن کچھ کھیل کود، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی جائز حدود میں رہ کے وہ درست ہے. گھروں کو ڈیکوریٹ کرنا سنت تو نہیں ہے، لیکن وہ منع بھی نہیں ہے. جیسے بچے اگر بیلونس وغیرہ یہ کرتے ہیں یا کچھ رنگ برنگ کچھ بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی اضافی چیزیں ہیں، لیکن منع بھی نہیں ہے. گلے ملنا، مبارکباد دینا اور ملنے جلنے جانا رشتہ داروں کو، فیملی ممبرس کو، اور جیسے دوست احباب کو، یا اپنے جو بھی سرکل ہے، دینی سرکل ہے یا جو بھی اپنے فرینڈ سرکل ہے اس میں. تو یہ دن ہے، خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی ہونی چاہیے اور سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے. بس حدود کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہوئے خوشیاں منائیں، کہ تاکہ آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ اس خوشی کو ہم آخرت میں بھی پھر خوشی کے طور پہ ہی دیکھ سکیں. ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے آخرت میں پکڑ ہو یا پوچھ ہو جائے یا کچھ ناراضگی والے کام ہو جائے. اس کا بس خیال رکھنا، کیونکہ جب خوشیاں ملتی ہیں نا تو عام تمام کیا ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے جو دینے والا ہے نا اسی کو بھول جاتا ہے، یا اس کے قائم کردہ حدود کا خیال نہیں رکھ پاتا ہے. تو اس کا خیال رکھنا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور سنتیں جو ہیں وہ سنتوں میں یہ کہ جیسے غسل کرنا اور اچھے لباس پہننا، یعنی معمول سے ہٹ کے تھوڑا بہترین کھانا بنانا وغیرہ، نمازیں، قربانی، یہ تمام چیزیں، اور خوشبو لگانا بھی اس میں ہے. تو یہاں پہ ایک بات غور کرنے کی کہ یہ خوشبو لگانے کی سنت جو ہے نا وہ فیمیلز کے لیے نہیں ہے، کیونکہ فیمیلز کے لیے بہت سخت بات کہی گئی ہے حدیث میں کہ جو خوشبو لگا کے اور کسی غیر محرم کے تک اس کی خوشبو جائے تو وہ یعنی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی. اور پھر اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جیسے وہ زانیہ ہے، اس طرح سے اس کو ایسا غسل کرنا چاہیے جیسے کہ غسل جنابت کی جاتی ہے. تو بہت ساری ایسی سخت باتیں کہی گئی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہوگا ہمیں. باقی جو ہے اسراف کی بات اگر کریں تو جب خوشیاں آتی ہیں نا اور خوشی کے مواقع آتے ہیں تو انسان حدود پھلانگتا ہے، بہت اسراف کرتا ہے اور دکھاوا. جیسے تو قربانی جیسی عظیم عبادت جو ہے نا اس میں بھی دکھاوا کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شامل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، تقویٰ پہنچتا ہے. تو تقویٰ کا خاص خیال رکھا جائے. اور پھر اپنی خوشی کے لمحات میں جو ہے نا وہ معاشرے کے ان لوگوں کو بھی جو اکنامکلی جو ویکر کلاس ہے یا پھر جو بیمار ہیں ان کی عیادت کا بھی اس میں اہتمام کیا جائے. اور پورے گلوب پہ جو ایک ورلڈ وائڈ مسلم امہ پہ جو بھی مشکلات ہیں تو ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا جائے. اور اس طرح سے خوشیاں منائی جائیں کہ یہ خوشیاں جو ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے، اضافہ کر دے، اس میں برکت ڈال دے. اور آخرت میں جو ہے وہ یعنی یہ خوشی جو ہے وہ دنیاوی خوشی ہی صرف نہ رہ جائے بلکہ اس کا اثر ہے آخرت تک باقی رہے انشاءاللہ تعالیٰ. عید الفطر میں جو تکبیرات ہیں وہ صرف نماز پڑھنے جانے اور نماز تک پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ہے نماز پڑھنے جب جائیں گے تب بھی پڑھیں گے اور آ کر بھی پڑھیں گے اور ایام تشریق میں پورے پڑھتے رہیں گے. یعنی کہ 9 تاریخ سے لے کر 10، 11، 12، 13 کی عصر کی نماز تک انشاءاللہ تعالیٰ تکبیرات جو ہیں وہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد پڑھتے رہنا. اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، کبریائی بیان کرنا ان نعمتوں پہ. تو خوشیاں جب آتی ہیں نا تو وہ اللہ کی خاص انعام نعمت ہوتی ہے. تو نعمت پہ شکرانہ جو ہے، شکر گزاری جو ہے، اور شکر گزاری یہ کہ دینے والے کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس کے قائم کردہ حدود جو ہے وہ اس کے اندر خوشیاں منائی جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول کرے. روزے، عبادتیں اور ان دوران جو یہ خاص لمحات جو اللہ نے عطا کیے ان میں جو بھی ہم نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. اور ہماری جو بھی مشکلات ہیں اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے اور سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بہت بہت مبارک سب کو عید. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.